گڈ ایوننگ. ہماری پرانے عہد نامہ کی بائبل اسٹڈی کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے فضل کے لیے جو ہم پر ہر دم برقرار رہتا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب پر غور کرنا شروع کیا تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پیدائش کا دوسرا باب جو ہے وہ آف شوٹ ہے پہلے باب کی. وہاں یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی نئی کہانی ہمیں بتائی جا رہی ہے یا کوئی مختلف کہانی کریشن کے حوالے سے، تخلیق کائنات کے حوالے سے ہمیں سنائی جا رہی ہے. اٹ از دا سیم اسٹوری وچ از گیون ان چیپٹر 1. ٹھیک ہے، وہاں پر ہمیں میکرو ویو نظر آیا تھا. اب ہم چھٹے دن پر کے مائکرو ویو میں جا رہے ہیں، اور پھر میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ کیسے جہاں پہلے زمین اور آسمان ہو رہا تھا، اب آسمان اور زمین ہو رہا تھا، اب زمین اور آسمان کی کہانی ہے. تو اٹ از فرام دا پرسپیکٹو آف دی ارتھ، اٹ از فرام دا پرسپیکٹو آف دی ہیومن بینگز کہ اب یہ تخلیق کی کہانی سنائی جا رہی ہے. پچھلی دفعہ ہم نے چند اصول وضع کیے تھے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس باب کی ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اس میں سے اپنے لیے ہم چند اصول نکال لیں گے. سب سے پہلا اصول جو ہمارے سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ خدا نے انسان کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اگر وہ کام کرتا ہے تو پھر اس کو آرام کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور خدا نے اپنی مثال سے آرام قائم کر دیا. سبت کی صورت میں آرام کو قائم کر دیا. اور جو پرنسپل ہم نے سبت کا دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ خدا پر ڈیپینڈ کیا جائے، ہر چیز کے لیے خدا پر بھروسہ رکھا جائے، خدا پر توکل رکھا جائے. یہ سبت کا میسج تھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خدا نے جب انسان کو نہیں بنایا تھا تو ویجیٹیشن نہیں ہوئی تھی. جب انسان کو بنایا خدا نے تو خدا نے پھر بارش برسائی، اور بارش خدا کی برکت کی نشانی ہے. تو برکت دینے والی ذات خدا کی ہے. وسیلہ اس نے انسان کو بنایا اس پوری کائنات کے لیے. برکت کا وسیلہ اس نے بنی نوع انسان کو ٹھہرایا. آج اور پھر ہم نے ایک اور حقیقت دیکھی تھی کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو دوسری لیونگ تھنگ سے، دوسری جاندار مخلوق سے امتیاز دیتی ہے، اس کو افضل بناتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مین ہیز دا پوٹینشل فار اسپرچویلٹی. انسان جو ہے وہ دو طرف کمیونیکیشن کر سکتا ہے، انسانوں کے ساتھ انسانی لیول پر، ایون دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جانوروں کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں اور وہ ہماری بات سمجھ جاتے ہیں. اور دوسری طرف انسان خدا کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، which is the spiritual dimension. اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ خدا نے اس کی زندگی میں، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، جو ہم نے پچھلی دفعہ یہ 3-4 اصول دیکھے تھے، اور آج کہانی کو ہم اس سے آگے لے کر چلیں گے. So we are still in the second chapter of Genesis, and what a great blessing it has been. جو ابھی ہم نے صرف 1.5 چیپٹر دیکھا ہے، it's so rich، اور کتنی فاؤنڈیشنل چیزیں ہمیں اس کے ذریعے سے معلوم ہوئیں. اب ہم ایک مجھے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ خدا نے جب میਂہ برسایا تو ویجیٹیشن ہو گئی، ہر طرح کا پودا پھل لگ گیا. اور یہ میں اپنے تجربے سے بیان کر رہا ہوں. اس سال میں جہاں جاتا ہوں صبح مارننگ واک کے لیے، بارش سے پہلے وہاں کا منظر کچھ اور تھا. کراچی میں بہت بارشیں ہوئیں اس سال، لیکن جہاں بارش ہوئی اس کے بعد سے منظر یکسر بدل گیا. پودے اور گھاس اس طرح تھا جیسے سبزہ پھیل گیا ہر طرف. اور میں
یہ سوچتا ہوں کہ آدم نے بھی شاید اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب خدا نے می برسایا۔ آج ہم 8ویں آیت سے آگے سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ خدا نے، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو کہا تھا کہ خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس نے اجرام فلکی بنائے، فضا بنائی، آسمان بنائے، سب کچھ بنایا، اور ان چیزوں پر، کاسموس پہ اس نے اپنا اختیار رکھا۔ لیکن جب اس نے زمین کو بنایا اور زمین پہ سے پھر اس نے جب مخلوقات کو بنایا، ان پر اس نے انسان کو جسے اس نے بنایا تھا اختیار دیا۔ اب دیکھیں، انسان کے اختیار پوری زمین پر تھا جو اس کو خدا کی طرف سے ملا، لیکن ابھی ہم نے پچھلی دفعہ 5ویں آیت میں پڑھا تھا اور کہ زمین جوتنے کے لیے کوئی انسان نہیں تھا۔ اس وقت کل بشر کتنے تھے؟ 2، میاں بیوی آدم اور حوا۔ تو وہ تو اس پوری کائنات پر اپنا اختیار قائم نہیں کر سکتے تھے، وہ تو اس کائنات کو نہیں جوت سکتے تھے، اس زمین کو، اس گراؤنڈ کو نہیں جوت سکتے تھے۔ تو خدا نے پھر ان کے لیے ایک محدود باغ لگایا کہ جہاں وہ رہ سکیں اور جہاں کی وہ باغبانی کر سکیں، نگہبانی کر سکیں۔ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں یہاں پر دیکھیں۔ اور وہاں سے انسان کا اختیار شروع ہونا تھا، یہ نہیں تھا کہ خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ انسان ساری زندگی اس باغ عدن ہی میں رہے گا۔ انسان کو کام کرنا تھا، نگہبانی کرنی تھی، باغبانی کرنی تھی، اور یوں اس نے اس اختیار کو جو خدا نے اس کو دیا تھا پوری زمین پر قائم کرنا تھا۔ لیکن خدا نے ان کے لیے شروع میں ایک باغ لگایا which was a model, a prototype of what was supposed to come، اور اس کا نام عدن رکھا۔ انگریزی میں لڑکیوں کا ایک نام ہوتا ہے بڑا پیارا، ایڈنا۔ ایڈنا کا مطلب ہے بیوٹیفل، اسی سے نکلا ہے، عدن سے، خوبصورت، ornament ہے نا، جس کو دیکھ کر خوشی ہو، اڈوریبل جس کو کہا جاتا۔ تو خدا نے ایک اڈوریبل، ایک خوبصورت باغ ان کے لیے بنایا، اور آگے چل کر ہم اس کے بارے میں مزید بات چیت کریں گے، اور تاکہ وہاں پر وہ انسان کو رکھے۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما، دیکھیں وہی بیوٹی والی بات چل رہی ہے۔ The God of Bible is an aesthetic God. He has an extreme aesthetic sense. ہے نا، اس کی حضوری میں بدصورتی کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا نا۔ باغ لگایا وہ بھی خوبصورت لگایا، درخت جو لگائے وہ سب دیکھنے میں خوشنما تھے، یہاں لکھا، اور کھانے کے لیے اچھا تھا، زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ تو پودے ہیں، درخت ہیں، پھلدار درخت ہیں، خوشنما درخت ہیں، اور لکھا ہے باغ کے بیچوں بیچ اس نے زندگی کا درخت لگایا، اور شاید اس زندگی کے درخت کے ارد گرد کہیں پر ایک اور درخت تھا جس کو کہا گیا نیک و بد کی پہچان کے پھل کا درخت۔ اور پھر خدا نے 4 دیواری قائم کر دی، حدود قائم کر دی وہاں پر۔ God laid the boundaries۔ اور بہت سارے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ پہلی ہیکل تھی۔ ہیکل کیا ہے؟ ہیکل وہ ایک 4 دیواری ہوتی تھی جس کے اندر خدا بسیرا کرتا تھا، اور جہاں اس کے لوگ آ کر اس سے مل سکتے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے تو دس از اے جیوگرافیکل ٹیمپل،
God used to come there to meet man. खुदा आदम से मिलने के लिए ठंडे वक्त में वहाँ आया करता था और उसने उसके गिर्द चार दीवारी लगा दी, और इस तरह से ये एक हैकल है। एक और ज्योग्राफिकल टेम्पल का जिक्र हमें मिलेगा जैसे जैसे हम कलाम में आगे बढ़ेंगे। सीना का जो सहरा था वो भी एक ज्योग्राफिकल टेम्पल बन गया। कोहे सीना पर खुदा उतरा अपने लोगों से मिलने के लिए। सो सच प्लेसेस आर कॉल्ड ज्योग्राफिकल टेम्पल्स। ये जोग्राफियाई हैकल है जहाँ पर खुदा अपने लोगों से मिलने आया करता था। 10वीं आयत में लिखा है, और अदन से एक दरिया बाग को के सैराब करने को निकला और वहाँ से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फिसून है जो हवीला की सारी ज़मीन को जहाँ सोना होता है घेरे हुए है, और इस ज़मीन का सोना चौखा है और वहाँ मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। अब लोगों ने बड़ी बड़ी कहानियाँ बना ली इन 4 नामों पे, इन 4 नदियों के जो नाम हैं और दरिया का जो नाम है, और फिर उसमें से सोना भी निकल रहा है और सोना भी चौखा है और वहाँ मोती भी हैं और संगे सुलेमानी भी हैं। कहानी को जितना फैलाया जाएगा उतनी फैल सकती है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि खुदावंद के कलाम का ये मकसद नहीं है। बात क्या हो रही है? खुदा ने एक खूबसूरत बाग लगाया। ही इज़ एन एस्थेटिक गॉड, है ना, उसके यहाँ खूबसूरती है। तो जो चीज़ें है ना वहाँ पर हैं वो सारी उसकी खूबसूरती में इजाफा कर। क्या आदम की नज़रों में सोने की कोई कदर थी या कीमत थी या वक़्त थी? आज हमारे लिए सोना बड़ा कीमती है, लेकिन शायद आदम के लिए एक धात होगी, शायद उसको पता भी ना हो कि वहाँ सोना। तो जो कुछ भी था, इट एडेड टू द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। ईडन, एडना, खूबसूरत जगह है। और अब देखें, मैंने कहा था असूल हम इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। असूल क्या है? खुदा इंसान में भी वही एस्थेटिक्स लाना चाहता था। तो आज अगर खूबसूरत चीज़ को देखकर हमारा दिल खुश होता है, किसी खुशनुमा चीज़ को देखकर हम तारीफ़ करते हैं, तो ये वो एस्थेटिक्स हैं जो खुदा हमारे अंदर इनकलकेट करना चाहता था। इसलिए खुदा ने उसको बड़ी खूबसूरत जगह में रखा ताकि वो ब्यूटी को एप्रिशिएट करना सीख जाए। और ये शायद हमारे अंदर आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ छुपी हुई है। इंसान के अंदर ये भी चीज़ छुपी हुई है कि हम खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिनका जिक्र यहाँ पर है, पहली नदी का नाम हमें बताया गया कि वो उसका नाम फिसून है जो हवीला की सारी है। हवीला से हमारा उर्दू का लफ्ज़ निकलता है हवेली। तो यानी रहने के लिए मैंशन जिसको कहा जाता। और इस ज़मीन का सोना चौखा और वहाँ मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। और दूसरी नदी का नाम जेहून है जो कुश की सारी ज़मीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है जो असूर के मशरिक़ को जाती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तो क्या था, इन 4 नदियों ने उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री को लगा दिया, बना दिया, उस बाग की बाउंड्री को वहाँ पर कायम कर दिया। और उस बाउंड्री के अंदर इंसान रह रहा है। वहाँ पर खूबसूरत बाग है, उसमें कीमती धातें खुदा ने रख दी, पत्थर रख दिए, टू ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। और आज इंसान इस चीज़ का जिम्मेदार है कि वो अपनी सराउंडिंग्स को, जिस दुनिया में वो रहता है, उसको ब्यूटीफाई करे, उसको रौंदे नहीं, उसको कुचले नहीं, उसको ख़राब नहीं करे, बल्कि ब्यूटीफाई करे, उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश करे। तो ये असूल
ہماری سامنے ایک اور آ گیا یہاں پر۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ نہیں تھا، خدا نے انسان کو پوری زمین پر اختیار دیا تھا، چونکہ اس وقت انسانیت ابھی بہت چھوٹی ہے، بنی نوع انسان محدود ہیں، اس لیے خدا نے ایک چھوٹے سے علاقے کو ایک پروٹوٹائپ، ایک ماڈل بنا دیا، اور یہی تھا کہ جب، اور برکت کیا دی تھی انسان کو؟ پھلو اور پھولو، بڑھو، پھلو اور پھولو۔ تو جیسے جیسے انسان پھلتا اور پھولتا، اس کی باؤنڈریز سے باہر جا کر وہ پوری زمین کو اپنے اختیار میں کر لیتا۔ اور یہ انسان کے لیے خدا کا مقصد تھا کہ انسان فارغ نہ رہے، انسان کام کرے، باغبانی کرے، نگہبانی کرے۔ اب دیکھیں سارے درخت ہیں وہاں پر، پھلدار درخت، اور اگر آپ کو معلوم ہے پھلدار درختوں کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی چھانٹی کی جاتی ہے، چھانٹی کرنی پڑتی ہے، they need to be pruned۔ تو کرنے کے لیے بہت کام تھا آدم کے پاس، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اتنا لمبا چوڑا اختیار انسان کو دے دیا خدا نے، پوری زمین پر اختیار دے دیا، ہر طرح کے جاندار پر اس کو اختیار بخش دیا، اس کے لیے خوبصورت باغ لگا دیا، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے تو جس درخت کا پھل تو چاہے بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز کا اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا، انسان کو منع کر دیا، اور یہ شاید پہلی شریعت تھی جس میں ایک ہی حکم تھا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مر جائے گا۔ ایک قطغن ہے، ایک پابندی خدا نے لگا دی۔ There was only one limitation on the absolute power that God gave to Adam۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں، آدم جب ہم کہتے ہیں تو یہ بنی نوع انسان، یہ اس اکیلے انسان کا نام ضرور تھا، لیکن مراد کیا تھی اسے؟ پوری بنی نوع انسان۔ خدا نے کہا کہ نیک و بد کی پہچان کا اختیار میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، اور جس کو میں تیرے لیے اچھا ٹھہراؤں گا وہ تیرے لیے اچھا ہوگا، اور جس کو میں تیرے لیے برا ٹھہراؤں گا وہ تیرے لیے برا ہوگا۔ I will decide what is good for you and what is bad for you۔ ابھی تک خدا نے کیا کیا ہے؟ ہر اچھی چیز بنائی ہے، اختیار بھی دے دیا، اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ باغ ہے، اس میں کام کر، اور یہ باغ جو ہے تیرے لیے پھر لائیولی ہوڈ پروڈیوس کرے گا، تیرے لیے یہ خوراک مہیا کرے گا یہ باغ، اور وہ باغ بہت خوبصورت ہے۔ ابھی تک سب کچھ بہت اچھا ہے۔ پہلے باب کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ خدا نے کہا بہت اچھا ہے۔ So everything was so good۔ خدا نے کہا میں بتاؤں گا کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے۔ اور ہم دیکھیں گے اگلے باب میں جا کر کہ انسان یہیں پر آزمایا گیا۔ وہ اتنا سارا اختیار جو خدا نے دے دیا تھا، اس نے اس پر اکتفا
نہیں کیا۔ ایک اختیار جو خدا نے اپنے پاس رکھا، انسان نے خدا سے وہ اختیار بھی چھیننا چاہا۔ اور سزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا، یو ول ڈائی دا ڈے یو ایٹ آف اٹ۔ لیکن آپ کہیں گے اس نے کھایا اور پھر بھی نہیں مرا۔ یس، وہ نہیں مرا، لیکن دا پروسیس آف ڈیتھ اسٹارٹیڈ۔ وہ انسان جو خدا کی صورت پر بنایا گیا تھا، جس کو دوام تھا، جو ابدی تھا، اس کے اندر موت آ گئی، موت کا پروسیس شروع ہو گیا۔ تو خدا نے ہر طرح کا اختیار دے دیا، ایک اختیار انسان کو نہیں دیا، اور وہ تھا اچھے اور برے کی پہچان کا، نیک اور بد کی پہچان کا۔ آج بھی کیا ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی شریعت پر نہیں چلتا؟ میرے لیے وہ اچھا ہے جس کو میں اچھا سمجھتا ہوں، میرے لیے وہ برا ہے جس کو میں اپنے لیے برا سمجھتا ہوں۔ آج بھی وہی چیز ہمارے اندر سے ابھر کر سامنے آتی ہے۔ We want to be our own masters، جبکہ خدا چاہتا تھا کہ وہ ہمارا ماسٹر ہو، وہ ہمارا مالک ہو۔ ہم اپنے مالک خود بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے کیا اچھا، اینڈ آفن ٹائم it doesn't work that way۔ جس کو ہم اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ آگے چل کر ہمارے لیے وہ چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ تو خدا نے بھی یہی کہا تھا کہ جس کو میں اچھا کہوں گا، جس کو میں خیر کہوں گا، اس کو تم نے اپنانا ہے، اور جس کو میں تمہارے لیے برا کہوں گا اس سے تم نے پہلو تہی کرنی ہے۔ لیکن آج تک یہ صورتحال چل رہی ہے، اور اس کے بارے میں ہم اگلے چیپٹر میں جب جائیں گے تو بہت تفصیل سے بات کریں گے۔ تو خدا نے ایک قدغن لگائی، ایک پابندی لگائی۔ تو اصول کیا ہے یہاں پر؟ Man cannot decide for himself what is good for him and what is bad for him۔ یہ الہی انتظام تھا۔ ہمارے لیے وہ اچھا ہے جو خدا ہمارے لیے پسند کرتا ہے، اور ہمارے لیے وہ برا ہے جس سے خدا ہمیں منع فرماتا۔ اب ہم چلتے ہیں 18ویں آیت میں۔ یہ ساری ایک دن کی کہانی ہے جو چل رہی ہے۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ پچھلے باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ خدا نے جب زمین اور آسمان کو خلق کیا، اس نے رات اور دن، اس نے رات کو رات کہا، دن کو دن کہا، اس نے پھر خشکی کو زمین کہا، پانی کے ذخیرے کو سمندر کہا۔ پہلے 3-4 دنوں میں خدا نے جو کچھ بنایا ان کا نام خدا نے خود رکھا، اور آج تک کاسموس پر، کائنات پر، اجرام فلکی پر آج بھی خدا کا اختیار ہے۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم سورج کو 2 منٹ کے لیے بھی ڈیلے کر سکیں نکلنے سے۔ یہ خدا کا اختیار ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں کاسموس میں وہ خدا کے ٹائم ٹیبل پر،
خدا کے حکم کے مطابق چلتی چلی آ رہی ہیں، اور خدا نے انسان کو ان پر اختیار نہیں دیا، اور آج تک ہمارا اختیار ان چیزوں پر نہیں ہے۔ لیکن جن پر اختیار بخشا خدا نے خدا ان کو آدم کے سامنے لے کر آیا تاکہ آدم ان کا نام رکھ سکے۔ اب یہاں پر دو تین چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو ساورینٹی، جس چیز پر آپ کا اختیار ہوتا ہے آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں۔ یعنی بائبل مقدس کی یہ تعلیم ہے کہ جب آپ نام رکھتے ہیں تو وہ آپ کے اختیار کو ظاہر کرتی ہے۔ تو خدا نے ہر چیز پر، ہر جانور پر، ہر مچھلی پر، پرندوں پر، ان سب پر چونکہ آدم کو اختیار دیا تھا، آدم کو ساورینٹی عطا کی تھی، اس لیے خدا نے ان کے نام بھی آدم ہی کے ذریعے سے رکھوائے، اور لکھا ہے کہ آدم نے ان کو جو کچھ کہا وہی ان کا نام ٹھہرا۔ اب آپ دیکھیں، آدم کی انٹلیکٹ ڈیولپ نہیں ہوئی۔ ہم تو ایک بچے کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں نا، اور آہستہ آہستہ ہمارا انٹلیکٹ، جیسے جیسے ہم جسمانی طور پر بڑھتے ہیں ہمارا انٹلیکٹ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب آدم کو خلق کیا خدا نے تو اٹ واز ود پرسٹین انٹیلیجنس اینڈ انٹلیکٹ۔ اس کے پاس لنگوسٹک سکلز بھی تھیں، یعنی فل پیکج تھا۔ یہ نہیں کہ خدا نے کوئی کسر چھوڑ دی ہوگی انسان کو خلق کرنے میں۔ ہی واز اے فل پیکج، جسمانی طور پر بھی ہی واز کریٹڈ ایز این ایڈلٹ، اور اس کا ذہن بھی اسی حساب سے تھا، اس میں انٹلیکٹ بھی تھا، انٹیلیجنس بھی تھی، اور خدا نے شاید اختیار بھی انسان کو اسی لیے دیا تھا۔ فری ول جس کو ہم کہتے ہیں، خدا نے اسی لیے انسان کو دی تھی کیونکہ انسان کے پاس انٹیلیجنس تھی۔ کیونکہ اگر انٹیلیجنس ہو اور آپ اس کو بروئے کار نہ لا سکیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ آپ اس کو صرف اسی صورت میں بروئے کار لا سکتے ہیں جب آپ کے پاس اختیار ہو کچھ کرنے کا۔ تو آدم نے سب کے نام رکھے۔ اچھا، اس کا ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے کہ شاید اس زمانے میں، اس وقت میں آدم جانوروں سے کمیونیکیٹ بھی کر سکتا تھا۔ something that was lost over the centuries, over the millennia. کیونکہ لکھا ہے جو کچھ اس نے اس کو کہا، جس جانور کو جو کچھ کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ تو آدم نے کوئی اس کی کوئی خصوصیت دیکھی ہوگی، کوئی صفت اس جانور کی دیکھی ہوگی، تب جا کر اس نے اس کا نام رکھا۔ یہ جو بائیولوجی ہے یہ کیا ہے؟ زوالوجی کہہ لیں، باٹنی کہہ لیں، کیا ہے؟ چیزوں کا نام رکھا جاتا ہے نا، اس میں ہر چیز کا نام، ہر سپیشیز کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو the first biologist was at work there. اس نے آبزرو کیا اور اس کے مطابق اس نے ہر چیز کا نام رکھا۔ مین، اب ہم نے کتنی صفات دیکھ لی۔ خدا نے انسان کو خوبصورتی میں پیدا کیا، اس کو ایک خوبصورت جگہ میں رکھا، خدا نے اس کو فری ول عطا کر دی، خدا نے اس کو انٹیلیجنس دے دی، خدا نے اس کو ایموشنز دے دیے، اور پھر خدا نے اس کو وہ سب سے بڑی خصوصیت دے دی کہ مین could communicate with God and man can communicate with God۔ یہ بہت بڑی، یہ ہر دوسرے جاندار سے یہ بڑھ کر ایک صفت تھی۔ تو پہلے باب میں ہمیں صرف اتنا بتایا گیا
کہ خدا نے سوچا ہے نا، ڈیسائیڈ کیا، اور یہ کہ انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کرے، اور نر اور ناری ان کو پیدا کریں۔ تو آدم صرف اس مرد کا نام نہیں تھا، آدم نسل انسانی کا نام تھا، اور اس وقت نسل انسانی میں کون تھے؟ 2 لوگ تھے، آدم اور حوا۔ آدام، جیسے کہ ہم عبرانی میں کہتے ہیں آدام، اس وقت وہ دونوں تھے۔ بعد میں ان کی اولاد ہوئی، قائن پیدا ہوا، حابل پیدا ہوا، سیت پیدا ہوا، اور یوں وہ آدم بڑھتا چلا گیا، وہ نسل انسانی بڑھتی چلی گئی۔ تو اختیار بھی دے دیا، سوورینٹی بھی دے دی، نام بھی رکھوا دیے، انٹیلیجنس بھی دے دی، انٹلیکٹ بھی دے دیا، اپنے آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے۔ اور دوسری آپ دیکھیں، اب وہ اکیلا ہے، کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ ابھی فی الحال تو جانوروں تک محدود ہے نا، ان کے ساتھ ظاہر کسی نہ کسی صورت میں وہ ضرور کمیونیکیٹ کرتا ہوگا۔ 20ویں آیت میں لکھا، اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور 18ویں آیت میں ہم نے پڑھا تھا، اور خدا نے کہا، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ کیوں اچھا نہیں؟ اختیار ہے، جانور ہیں، پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، پھل ہے، درخت ہیں، کام پہ لگ گیا ہے، کیوں اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں؟ دیکھیں، میں نے شاید فرسٹ چیپٹر کو جب ہم ختم کر رہے تھے تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ خدا نے کہا سب چیزیں بہت اچھی ہیں، اور اچھی چیز اسی وقت ہوتی ہے کہ جب وہ اس مقصد کو پورا کرے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ خدا نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اور کیا برکت دی تھی؟ پھلو، بڑھو، زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ کیا آدم اکیلا یہ مقصد پورا کر سکتا تھا؟ نو۔ اس لیے خدا نے کہا اچھا نہیں ہے، کیونکہ وہ آدم اکیلا وہ مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ وہ مرد، میں آدم نہیں کہہ رہا کیونکہ آدم پوری نسل انسانی، وہ مرد جس کو خدا نے بنایا، وہ اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ اس کو برکت ملی تھی پھلنے پھولنے بڑھنے کی۔ He was blessed to grow, but could he grow on his own? So he could not fulfill the purpose for which he was made on his own. So God said, I will make a helper for him, like him, someone who would complement him. اب جانوروں سے گھرا ہوا ہے، ان کے نام رکھ رہا ہے، ہر طرح کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہیں تھا۔ تو اگر نر اور ناری خدا ان کو تخلیق نہ کرتا تو آدم، وہ مرد آدم، ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہتا وہ فرسٹریشن میں رہتا۔ کیوں فرسٹریشن میں رہتا؟ اس لیے کہ خدا نے جس مقصد کے لیے اس کو پورا پیدا کیا وہ اکیلے پورا نہیں کر سکتا۔ تو اب کیا ہوا؟ خدا نے کہا میں ایک مددگار
اس کی مانند اس کے لیے بناؤں گا۔ عبرانی کا لفظ ہے ایزر، ایزر مددگار، جسے کہ لازر نکلتا ہے، مدد کرنے والا۔ ازر، ایزر۔ اب ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ مدد کرنے والا شاید ہم سے کسی طور پر انفیریئر ہے، یا وہ ہمارا سبارڈینیٹ ہے، اور ہم وہ کام جو خود نہیں کرنا چاہتے وہ ہم اس کے ذریعے کروا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، میں زبور 30 کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، Psalm 30، زبور 30 اور اس کی 10ویں آیت ہے۔ سن لے آئے خداوند اور مجھ پر رحم کر، آئے خداوند تو میرا مددگار ہے۔ یہاں پر خدا کو مددگار کہا گیا، اور خدائے ثالوث مددگار ہے۔ باپ مددگار ہے جس کو یہاں پر کہا گیا تو میرا مددگار ہے۔ خدا کا بیٹا ہمارا جو تثلیث کا دوسرا اکنوم ہے وہ ہمارا مددگار ہے، اور جب وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ ایک اور مددگار، دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجے گا۔ تو جس مددگار کو بنانے کے لیے خدا نے ارادہ کیا آدم کے لیے، وہ کوئی انفیریئر نہیں ہے۔ She has the same status, the same place۔ اور میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ انسان کو، بنی نوع انسان کو خدا نے یہ کیپیسٹی دی تھی کہ that they can be spiritual۔ تو the spiritual side of the things، اب دیکھیں جانوروں کے ساتھ تو وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، ایزیلی کمیونیکیٹ کر رہا ہے، لیکن اس کی اسپرچویلٹی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تھی جب تک یہ مددگار اس کے لیے نہ بنایا جاتا۔ اور اس نے کہا کہ ہم انسان کو، آدم کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنائیں گے۔ تو کوئی ایک، اکثر ہم اس آیت کا مطلب غلط لینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ایک انسان خدا کی صورت پر نہیں ہے، پوری ہیومینٹی، پوری بنی نوع انسان خدا کی صورت پر ہے، ایز کلیکٹیو۔ اور اس نے کہا نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ تو جب نر اور ناری بنتے ہیں تو تب خدا کی صورت مکمل ہوتی ہے انسان میں، ادروائز اٹ وڈ ریمین انکمپلیٹ۔ تو وہ جو اسپرچول ڈائمینشن ہے، یہ آگے بھی چل کر یہ بات آئے گی، that God wanted that to be fulfilled in the life of the man that he had created۔ اور اس کے بعد وہ پہلی سرجری ہو گئی باغ عدن میں۔ کیا لکھا ہے 21ویں آیت میں، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا۔ وہ مرد آدم، اس پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ کیا کیا خدا نے؟ اس پر گہری نیند بھیجی، ٹارڈیما عبرانی میں۔ اور ٹارڈیما وہ لفظ ہے جسے کہ آج کی جو ماڈرن ہیبرو لینگویج ہے، ماڈرن عبرانی زبان ہے، اس میں سے جو اینستھیزیا کا لفظ ہے وہ اسی سے نکلتا ہے، ٹارڈیما سے، کہ خدا نے اینستھیٹائز کر دیا۔ اب یہ خاص قسم کی نیند ہے، یہ کوئی عام نیند نہیں ہے۔ یہ وہ نیند ہے جو خدا نے 15ویں باب، پیدائش 15ویں باب میں ابرام پر بھیجی تھی، ٹارڈیما۔ وہ بھی سو گیا،
ہے نا، پرندوں کو ہنکاتا ہنکاتا وہ بھی سو گیا، وہ خود نہیں سویا، خدا نے اس پر یہ نیند بھیجی۔ اور اس نیند کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس نیند کا مقصد یہ ہے کہ جب خدا کوئی ریولیشن اپنا دینا چاہتا ہے، کچھ ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ انسان پر اسی قسم کی نیند بھیجتا ہے۔ آدم پر وہ نیند بھیجی گئی، and God was going to reveal something to him۔ اور لکھا ہے کہ خدا نے اس کے وجود میں سے ایک ہڈی کو، پسلی کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ خدا نے نیند بھیجی، اور یہ کوئی عام نیند نہیں ہے، دس از اے ویری اسپیشل ٹائپ آف اے سلیپ where God is going to reveal something۔ اور اس نے کیا کیا، وہ آدم کے لیے، اس مرد آدم کے لیے ایک عورت بنا کر اس کے پاس لایا جو اس کی تخلیق کے مقصد کو پورا کر سکتی تھی۔ اور اس نے کیا کہا، یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ آگے چل کر آئے گا، وہ ایک تن ہوں گے، رائٹ۔ اور یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے باب میں کہ نر اور ناری ان کو کیوں تخلیق، خدا نے جب اپنی صورت پر ان کو بنایا تو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ نر اور ناری ان کو بنایا جائے؟ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سنس گاڈ جس نے یہ بنایا، ہی از اے پلورالٹی ان یونٹی، وہ وحدت میں کثرت ہے، وہ کثیر الوجود ہے لیکن ایک ہے۔ اسی طرح جب اس نے اپنی ریپریزنٹیشن بنائی، اپنی شبیہ پر انسان کو بنایا، تو اس کے اندر بھی پلورالٹی ان یونٹی رکھی۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مرد اور عورت مل کر خدا کی شبیہ ہیں۔ کہا وہ میرے وجود سے نکالی گئی ہے، میری ہڈیوں میں سے نکالی گئی ہے، میرے گوشت میں سے نکالی گئی ہے۔ That's why she will be called a woman, because she is taken out of a man۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ آدم کے کون سے ماں باپ تھے جن کو چھوڑنا تھا اس کو؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ لیکن میں نے آپ کو کہا آدم وہ ایک آدمی کا نام نہیں ہے، آدم از دا ہول ہیومن ریس۔ تو گاڈ از لیئنگ ڈاؤن اے فاؤنڈیشن فار دا جنریشنز ٹو کم۔ فاؤنڈیشن کیا ہے کہ ناؤ دے آر ون ان دا سائٹ آف گاڈ، اینڈ اف دے آر ون دے ریپرزینٹ گاڈ، alone they cannot۔ تو ریپریزنٹیشن کی جب بات آ رہی ہے، امیج کی جب بات آ رہی ہے، خدا کی صورت اور شبیہ کی بات آ رہی ہے، تو ایک انسان خدا کی شبیہ پر نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک انسان نہیں، پوری نسل انسانی مل کر، اور جس کی ریپریزنٹیشن ادھر کن کی صورت میں ہے، آدم اور حوا کی صورت میں، اور خدا نے کہا کہ اب یہ ایک ہیں۔ آدم کو اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑنا تھا۔ دیکھیں
شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے، ایک مرد جو ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ پر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، بٹ وہ اس وقت خدا کی صورت پر آتا ہے جب وہ بیاہا جاتا ہے، اس لیے وہ دونوں اب خدا کی صورت ہے، دونوں مل کر خدا کی صورت ہیں. دے آر دا ریپریزنٹیشن آف گاڈ آن دس ارتھ. اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. Since the Creator is a plurality in unity, His representation, His image has to be a plurality in unity. And they can only be a plurality in unity if they are bonded together in marriage. وہ ایک تن ہے، وہ ایک جسم ہے خدا کی نظر میں. We can say a lot of things about this. لیکن آہستہ آہستہ یہ باتیں اور زیادہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ باتیں اور زیادہ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. سو واٹ از دی اصول کیا ہے؟ میں نے کہا تھا ہم اصولوں پہ چل رہے ہیں نا. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ مرد اپنی تخلیق کا مقصد اکیلے پورا نہیں کر سکتا، اس کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے، اس کو ایک مددگار کی ضرورت ہے. جب یہاں پر کیا گیا نا، جہاں پر اب آ گیا مرد اور بیوی کا ذکر آ گیا 24ویں آیت میں، تو یہاں پر اب آدام کا نام نہیں ہے، اب اش اور اشعا کا نام ہے عبرانی میں. اش کہتے ہیں آگ کو، تو مرد شوہر اش اور اشعا اس کی بیوی. اور اگر اشعا میں سے اش کو نکال دیں جو مرد ہے تو پیچھے رہ جاتا ہے یہ اور ہے جو خدا کا نام ہے. سو اٹس دا پارٹنر، وہ عورت جس کو خدا نے اس کے لیے بنایا تھا. شی برنگز گاڈ انٹو دا ریلیشن شپ، شی برنگز سینٹی انٹو دا ریلیشن شپ. تو یہ کہہ دینا کہ جی عذر کا مطلب ہے مددگار، مددگار تو وہ ہوتا ہے جو مینیل ٹاسکس میں آپ کی مدد کر سکے، یا جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے وہ کام آپ کے لیے کرے. ایسا نہیں ہے. ہم کبھی بھی خدا کی امیج نہیں ہو سکتے، اس کی صورت اور شبیہ نہیں ہو سکتے اپنے مددگار کے بغیر. میں نے کہا اس پہ ہم اور مزید بات کریں گے، ابھی چونکہ وقت محدود ہے اس لیے ہم اس کو صرف پرنسپلز اپنے لیے لے ڈاؤن کر رہے ہیں. اس کے بعد کبھی خداوند نے موقع دیا تو اس پر اور بہت زیادہ بات کریں گے. 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے. یہ کس ننگے پن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ جب یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا ان کو پکڑ کر میرے حضور میں لے کر آؤ، تو اس نے ان کو ایک بات کی کہ تم جاسوس ہو، تم مصر کا ننگا پن دیکھنے آئے ہو. وہی لفظ ہے یہاں پر. انگریزی کا لفظ زیادہ بہتر لگتا ہے مجھے، vulnerability. ٹو بی ایکسپلائٹڈ. انہوں نے کہا کہ تم مصر کی ولنربلٹی کے بارے میں جاسوسی کرنے آئے ہو کہ کس طرف سے حملہ کیا جائے، کس طرف سے یہ زیادہ کمزور ہیں، کس طرف سے حملہ کیا جائے تو ان پر فتح پائی جا سکتی ہے. یہاں پر برہنہ ہونے کا یا ننگے ہونے کا مطلب ہے vulnerability. They were not vulnerable.
نا. دے کوڈ ناٹ بی ایکسپلائٹڈ. وہ ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ شرماتے نہ تھے. they were not vulnerable. اور گناہ میں پڑنے کے بعد یہی کچھ ہو گیا ہے نا. ایک دوسرے کا پایا، اس نے مجھے کہا تھا، یہ تو نے دی تھی مجھے، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ کر لیں. اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. they were not vulnerable. ان کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہے، کہ وہ ایک دوسرے سے خوف نہیں ہے، یا ان جانوروں سے خوف نہیں ہے جس کے اس نے خود نام رکھے ہیں، یا فار دیٹ میٹر کسی بھی چیز سے اس کو خوف نہیں ہے. ان دونوں کو خوف نہیں ہے، اور خاص کر ایک دوسرے سے خوف نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر خدا سے خوف نہیں ہے. they communicate with him openly. They were in a secure situation, secure position. وہ محفوظ تھے. اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے، پر شرماتے نہ تھے. They were not vulnerable. They could not be exploited. اور یہی سچویشن ریورس ہو گئی تیسرے باب میں جا کر، کہ جب آزمانے والا آیا، دھوکہ دینے والا آیا، تو اس نے ولنریبلٹی ڈھونڈ لی. ادروائز ان کو اب ایک دوسرے سے، خدا سے، کسی اور مخلوق سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا. سو اصول کیا ہیں؟ ایک دفعہ پھر تھوڑی سی اعادہ کر لیں. ہم نے پہلے کہا تھا کہ خدا نے انسان کو کام کرنے کے لیے بنایا تھا. اس نے باغبانی دی، نگہبانی دی. مقصد کیا تھا؟ جیسے جیسے نسل انسانی بڑھے گی، باغ عدن کی حدود سے نکل کر انسان پوری زمین پر اپنے اختیار کو قائم کر لے گا. لیکن اس اختیار کو قائم کرنے کے لیے کام کرنا ضروری تھا. باغبانی ضروری تھی، نگہبانی ضروری تھی. اور جب کام کیا تو پھر آرام کرنا بھی لازم تھا، کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن آرام کیا جائے. خدا نے اپنے تھرو اگزامپل سیٹ کر دی، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی بتا دیا کہ تم مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہو، مجھ پر توکل رکھو سبت کے اصول کے مطابق. پھر خدا نے انسان کو برکت کا وسیلہ بنا دیا. پھر خدا نے انسان کو اپنے ساتھ ایک اسپرچول ڈائمنشن بھی خدا نے دے دی، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونک کر. پھر خدا نے ایستھیٹکس دی، انسان کو خوبصورتی عطا کی. خدا نے بنایا تھا آدم کو، کتنا خوبصورت ہوگا. اور پھر اسی میں سے مزید ریفائن کر کے اس کے لیے ایک مددگار بنا دیا. اور پھر ان کے رہنے کے لیے ایڈن لگایا، اور اس میں بھی سونا بھی رکھا، سنگ سلیمانی بھی رکھا. یہ ساری چیزیں ہیں نا. سیراب کرنے کے لیے ندیاں بھی دے دیں، اریگیشن کا سسٹم بھی ڈیولپ کر دیا. سو ایوری تھنگ واز سو ایستھیٹک، ایوری تھنگ واز سو بیوٹیفل. خدا کیا سکھانا چاہتا تھا انسان کو؟ ٹو اپریشیٹ بیوٹی. پھر خدا نے ہر طرح کا اختیار بھی دے دیا. ایک قدغن لگائی کہ یہ نہیں کرنا، اس کے لیے مجھ سے رجوع کرنا. کم ٹو می اف یو وانٹ ٹو نو واٹ از گڈ فار یو اور واٹ از بیڈ فار یو. میرے پاس آنا، ریفر ایوری تھنگ ٹو می. لیکن ایسا ہوا نہیں آگے چل کر. اور آج بھی وہ لوگ جو خدا پر فار دا گڈ اینڈ بیڈ دے ریلائی آن گاڈز ول، وہ آج بھی عدن میں ہی رہتے ہیں. پھر خدا نے مددگار بنا دیا تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے، انسان کی تخلیق کا مقصد پورا ہو جائے، پھلنے پھولنے کا، بڑھنے کا مقصد پورا ہو جائے. اور خدا نے ایک مددگار اس کے لیے بنایا. اور وہ مددگار، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک وہ مددگار نہیں ہے، ہم خدا کی صورت پر نہیں ہو سکتے. مل کر
ہم خدا کی صورت پر آتے ہیں تو وہ مددگار that helper brings in the spiritual dimension into the relationship, into the image of God. And they were not exploitable. They were not vulnerable. There was no fear. ڈرتے نہیں تھے کسی چیز سے کہ کوئی ہمیں ایکسپلائٹ کر لے گا. نہ خدا سے خوف ہے اس طرح کا، اس کے تابع ضرور ہیں، اس طرح کا خوف نہیں کہ اسے بات نہ کر سکیں. نہ ایک دوسرے سے کوئی ڈر ہے، نہ کسی اور چیز سے کوئی خوف ہے، ڈر ہے، ولنریبلٹی نہیں ہے. اب میں نے کہا چیزوں کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، جو ساتھ ساتھ ہم کرتے چلیں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.